تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی، ان درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. محترم سامعین اور سامعات، ہمارا سابقہ موضوع تخلیق آدم علیہ السلام میں انسانیت کے لیے پیغام چل رہا تھا. بیچ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ جمعات دوسرے موضوعات پر ہوئے. انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر ہم پھر چلیں گے. تو بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں غیب کا علم جاننے والا ہوں، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تھی کہ انی اعلم ما تبدون وما کنتم تخفون، کہ میں شک وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو. تو اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی غیب جاننے والے نہیں ہیں، اور انسان کا ظاہر اور باطن دونوں سے اللہ واقف ہے. اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے کہ شاید وہ تنہا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ ہر کسی کو ہر وقت ہر جگہ میں دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، جو عبادت کا سجدہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. سابقہ انبیاء میں، سابقہ پیغمبروں کی تبلیغ میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں تھا. یہ جو سجدے کا حکم تھا، فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ تعظیم کا سجدہ تھا. اگر ہم پیچھے والی بات کو دیکھیں، اس کے سیاق کو دیکھیں، سباق کو دیکھیں، تو ہم نے بڑی تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرشتوں کو یہ بات باور کروائی تھی کہ میں نے جس آدم کو بنایا ہے وہ فضیلت میں، برتری میں تم سے زیادہ ہے. تمہارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے جو میں نے آدم کو سکھلا دیا. تو وہ فضیلت، برتری، اس کے پیچھے اس کے برعکس پھر اللہ نے تعظیم کے لیے کہا تھا فرشتوں کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. تم نے جو بات کہی تھی کہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے، ہم پاکی بیان کرنے والے، تو نے آدم کو کیوں بنا دیا؟ تو اللہ نے کہا میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. دیکھو اس نے چیزوں کے نام بتلا دیے، تمہیں نہیں پتا. تو تم میں علم میں زیادہ ہے، اب تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کو تعظیم کا سجدہ کرو. تعظیم کا سجدہ امت محمدیہ کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن سابقہ بعض انبیاء کی اقوام میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا. جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، سنا، اور انشاءاللہ مستقبل میں تفصیل سے ہم یہیں سے بیان بھی کریں گے. وہاں پر یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر میں اس کو کہا کہ کسی کو بتانا مت، یہ انبیاء کے خواب ہوا کرتے ہیں. تو پھر جب ان کو مصر کی خزانے کی وزارت ملی تو ان کے بھائی اور والدین وہاں پر پہنچے، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بھائی اور والدین ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. نبی تھے، نبی ابن نبی، نبی کا بیٹا نبی بیٹھا ہے سامنے اور اس کے بھائی اور والدین سجدے میں گرے ہوئے ہیں. تو یہ تعظیم کا سجدہ تھا
جو سابقہ انبیاء میں جائز تھا اس امت کے لیے جائز نہیں ہے، اس امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، بڑا تفصیل سے کئی بار بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، سر جھکانا، پیشانی ٹکانا، مانگنا، لینا، مشکلات بھر لانا، یہ کسی سے اللہ کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر جو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا، یہ تعظیم کا سجدہ تھا، یہ بھی عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کر دیا، إِلَّا ابلیس، مگر شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ ابلیس کون تھا؟ اب بعض کہتے ہیں کہ جی یہ فرشتہ تھا، بعض کہتے ہیں نہیں یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے، سورۃ القحف آیت نمبر 50 میں، جو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں۔ شاید ہم پڑھ جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ یہاں پر ایک آیت کریمہ آتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہم مطلب سے ناواقف ہے نا، مطلب تو سمجھا نہیں ہے ہم نے۔ سورۃ القحف آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، پیچھے اسی کا تذکرہ کیا اور آگے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ ابلیس جس نے سجدے سے انکار کیا، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ اب وہ کیوں گیا آسمان پہ، کیا کرنے گیا، مقصد کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیوں گیا تھا، کس لیے گیا تھا۔ بہرحال وہ اس جگہ پہ، اس مجلس میں، اس محفل میں موجود تھا جہاں پر اللہ کی اذن سے بغیر تو نہیں تھا نا، اللہ کی اجازت کے ساتھ تھا وہاں پر موجود۔ تو اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس کو بھی ساتھ حکم تھا، اس لیے اللہ نے اس کی استثناء کی، مستثنیٰ کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، حکم تھا بھی اس کو تو اللہ نے کہا الا ابلیس، مگر شیطان ابلیس جس کا نام تھا اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ شیطان جن تھا، جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے اس کو حکم دیا گیا تھا، تو اس نے سجدے سے انکار کیا۔ اب انکار کرنے کے بعد اس کا یہ سورۃ البقرہ میں جو میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا کہ چوتھے رکوع میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا پورا ایک واقعہ کی سمری، ایک خلاصہ بیان کر دیا، تو اس کی تفصیل بعض دوسرے مقامات میں، قرآن میں، احادیث میں موجود ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 75 سے 85 تک اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ کیوں ایسے ہوا تھا۔ قال، کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، شیطان ابلیس جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتا؟ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، اللہ کو پتا تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، سب پتا تھا، لیکن مجرم کو اس کی غلطی باور کروائی، اس کو بتلایا، پوچھا یہ جرم کیا، وہ مانا، اقرار کیا، کیوں کیا، کیا یہ چاہتا ہے، یہ تھا تیرے ذہن میں؟ غلطی ثابت کروائے بغیر اگر مجرم کو سزا دو گے تو وہ تمہاری مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا۔ اگر تو ایک استاد ہے، ایک گھر کے اندر بطور حیثیت باپ ہے، ایک ادارے کا سربراہ ہے، یا ایک کسی جگہ پہ، کسی علاقے میں بطور وکیل یا جج مقرر ہے، چھوٹے عہدے پہ ہے یا بڑے عہدے پہ ہے، جہاں بھی ہے، تیرے نگرانی میں رہنے والے لوگ جرم کرتے ہیں، تو بنا جرم ثابت کروائے ان کو سزا مت دینا۔ اگر تو جرم ثابت کروا لے گا نا، پوچھ بیٹا یہ گناہ کیا ہے نہیں کیا؟ اچھا وہ تیری ماما بتا رہی ہے تو نے کیا ہے، فلاں نے تجھے کرتے ہوئے دیکھا تھا اور تو انکار کر رہا ہے۔ ہاں اب بیٹے کو پتا چل گیا، باپ نے تو دیکھ لیا، یا باپ نے تو کسی نے باپ کو بتا دیا، وہ مانے گا، اقرار کرے گا، ہاں بابا غلطی ہوئی کی ہے، اس کے بعد اگلا سٹیپ لینا۔ پھر وہ تیری مخالفت پہ کھڑا نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے جھوٹے دلائل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، نہ خود گناہگار ہوگا نہ تجھے گناہگار کرے گا۔ سب سے پہلا کام اللہ نے کیا کیا؟ شیطان کو، ابلیس کو اس کا جرم ثابت کروایا۔ ما منع کا، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے ابلیس؟ ان تسجد لما خلقت بیدی، اتنی عظیم مخلوق جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟
استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اپنے آپ کو بڑوں میں سمجھتا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے اس کو نیچا سمجھتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے تیرا؟ پرابلم کیا ہے؟ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کالا، شیطان کہنے لگا انا خیر منہ۔ وہی مرض جو آج ہمارے معاشرے میں 95% پائی جاتی ہے، 95% ہمارے معاشرے میں یہی بیماری ہے، انا خیر منہ۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ یہی تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ تو کمتر ہے، یہ تو کمزور ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے نا، میں اس سے بات کیوں کروں، اس کو تو بات کرنے کا پتہ نہیں ہے، میں اس سے بات کیوں کروں، یہ تو کمی کمینہ ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ مجھے اللہ نے دیکھ کتنی نعمتیں دی ہیں، اگر میں اتنا گیا گزرا ہوتا تو اللہ مجھے نعمتیں دیتا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہوں؟ ہم بھی کہتے ہیں نا، میں اتنے، میرا باپ ایم ایل اے، میرا باپ ڈی سی او ہے، میرا باپ اتنا بڑا تاجر ہے، اور یہ تو غریب بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے مانگ کے کھاتا ہے، اب میں اس کے سامنے آؤں، میں اس کی منت سماجت کروں؟ نہیں، میں نہیں ایسا کر سکتا۔ پھر یاد رکھ، تجھ میں اور شیطان میں کیا فرق رہا؟ اس نے بھی یہی کہا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں اس سے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اب تو چاہتا ہے کہ میں اس آگ سے بنے ہوئے آدم کے سامنے ایک آگ، اس مٹی سے بنے ہوئے آدم کے سامنے آگ کا بنا ہوا سجدہ کرے؟ انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں، میں جھکنے والا نہیں ہوں، گزرتی ہے زندگی گزر جائے، میری انا وہاں بھی ہے، میں نہیں جھکوں گا۔ شیطان کا بھی یہی تھا، جرم۔ قالا، تو اللہ نے کہا فاخرج منہا فانک رجیم، پھر اللہ نے دی سزا۔ پہلے پوچھا کیا ہے، اس نے مانا ہاں کیا ہے، کیوں کیا ہے، وجہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، مشکل کیا پیش آئی؟ اب تیری دکان پہ ایک ملازم ہے نا، اس نے غلے سے پیسے نکال لیے یا دکان کا کچھ سامان اٹھا کے دیکھ لیا، تو نے دوسرے دن سی سی ٹی وی کیمرہ نکالا، دیکھا اچھا یہ چوری کر رہا ہے، چل فون کیا، بیٹا اس کو کہاں پہ مت آنا، تو چور ہے، میری دکان کا ڈاکو ہے، مت کر ایسا مت کر، اس کو بلا، پہلے اس سے پوچھ کہ بیٹا تو نے یہ جرم کیا ہے، اگر نہ مانے پھر چلا سی سی ٹی وی کیمرہ، پھر اس کو دکھا، پھر لے کے آ گواہ، پھر اس کو پیش کر، فلاں نے دیکھا، سامان اٹھایا، تیرے گھر میں موجود فلاں کو بیچا، سب اس کو دلائل اس کے سامنے پیش کر، پھر مان جائے گا ہاں سر غلطی ہوئی، ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا ہے۔ پھر اس سے پوچھ کیوں کیا ہے، شاید وہ بیچارہ مصیبتوں کا مارا، مہنگائی کا مارا اپنی ماما کی دوائی کے لیے لے کے گیا ہو، شاید وہ حالات سے پریشان کسی ایسی مصیبت میں پھنسا ہو جس سے نکلنے کے لیے وہ تجھ سے بھیک مانگنا گوارا نہ کرتا ہو۔ اللہ نے بھی پوچھا تھا شیطان سے، وجہ کیا تھی، تو تکبر کرتا تھا یا تو اپنے آپ کو بڑوں میں شمار کرتا ہے، تیرا گناہ کا جرم کا سبب کیا تھا، تو بھی مجرم سے پہلے گناہ کا سبب پوچھ، غلطی کیا تو کیوں کی ہے، سبب کیا ہے، ایسے بس دیکھتے پتہ چلتے۔ ہمارے ہاں اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہم یک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں، یک طرفہ، ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں یک طرفہ فیصلہ کرتی ہیں، میں عدالتوں کے حق میں بات نہیں کر رہا، ہوں گی غلطیاں ہر کسی میں ہیں، لیکن میں اپنی گھر کی عدالت کا جج ہوں، مجھے اللہ نے 2 3 4 بچے دیے، میں ان کے اوپر ایک بطور حیثیت جج باپ ہوں، میں اپنی اس عدالت میں فیصلے کس بنیاد پہ کرتا ہوں؟ ایک طرف سے پتا چلا فلاں نے جرم کیا، لکھر اٹھایا اور اس کو سزا دے دی، کیا میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کر رہا؟ گھر کیا بیوی نے بولا فلاں نے جرم کیا اس کو سزا دے، میں نے اس کو پکڑا 2 4 چاٹے لگا دیے، کیا میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ جرم کیا کیوں کیا، وجہ کیا تھی، کس نے ستایا، کس نے تنگ کیا، بیس کیا تھی، بنیاد کیا تھی؟ دونوں طرفین کے، دونوں طرفوں کے دلائل سن
پھر کر فیصلہ، پھر تو اپنی عدالت کا انصاف والا جج ہوگا۔ پوچھا اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کیوں کیا تھا؟ کہا اس نے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ جرم کیا میں نے، لیکن اس لیے کیا کہ میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے، نعوذ باللہ، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ نے سزا دی، سزا بعد میں دی، کہا اچھا اگر تو ایسے ہی کرتا ہے تو پھر فخرج منہا فإنک رجیم، یہ اتنی عظیم مجلس، اتنی عظیم جگہ جہاں پر اس کائنات کی، اس دنیا کی، اس زمین کی بہترین مخلوق کا سب سے پہلا انسان اللہ نے بنا کے کھڑا کیا ہے، اور فرشتوں کی مجلس میں تو اللہ کی مجلس میں کھڑا ہو کے تیری اتنی جرت، تو سجدے سے انکار کرے، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، مردود ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، قیامت تک تجھے وہاں یہاں آسمانوں کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی دیکھتے ہو نا کبھی کبھی آسمان سے شعلہ ٹوٹ کے گر رہا ہوتا ہے، کیا ہے وہ؟ کبھی کبھی یہ شیطان جن ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے آسمان کی خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے شعلہ ٹوٹ کے ان پہ برسایا جاتا ہے۔ کیوں؟ فخرج منہا فإنک رجیم، ایوارڈ ملا تھا، دھمکی دی تھی اللہ نے، کیوں دی تھی؟ ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا تھا۔ کتنا عظیم جن تھا کہ جنوں سے اٹھا کے اللہ نے فرشتوں کی صفوں میں بٹھایا تھا، جنوں کی مجلسوں سے اٹھا کے فرشتوں کی مجالس میں بٹھایا تھا، کھڑا کیا تھا، اپنی مشاورت میں شامل کیا تھا، ایک حکم کا انکار کیا تھا، ایک حکم نہیں مانا تھا، صرف ایک سجدہ نہیں کیا تھا۔ آج میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، میں اپنی زندگی کے کتنے سجدے چھوڑ چکا ہوں، کہیں میرے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم تو نہیں ہے فخرج منہا فإنک رجیم؟ میں سوچتا ہوں کہ دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، جانا چاہتا ہوں مسجد، لیکن مسجد میں دل نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ وہی ایوارڈ جو اللہ نے شیطان کو دیا تھا، ایک سجدے سے انکار کیا، تو اپنی زندگی کی کتنی نمازیں چھوڑ چکا ہے، کتنے سجدے چھوڑ چکا ہے، کہیں اللہ نے تیرے لیے یہ ایوارڈ تیرے گاٹے میں فٹ تو نہیں کر دیا؟ فخرج منہا فإنک رجیم، وہ ایک سجدے کا انکار کر کے دھتکارا ہوا، مذمت کیا ہوا، لکھا گیا، نکال دیا گیا۔ آج میرا مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، میں مسجد سے کہیں اللہ کی طرف سے نکالا ہوا تو نہیں ہوں۔ سزا دی اللہ نے شیطان کو، کہا چلا جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ کتنا نیک تھا، کتنا عزیز تھا، اللہ کو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن ایک جرم ہوا، رحمت لعنت میں بدل گئی۔ ایک سجدہ چھوڑا تھا، اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا تھا، باغی ہوا تھا، اپنے آپ کو بہتر، انا خیر منہ۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، یہ مولوی تو بس باتیں کرنے تک ہیں، انہوں نے نماز پڑھی، کھایا پیا، پھر نماز پڑھی، پھر کھایا پیا، ان کا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ذرا اپنے ایمان کی فکر کر، تیرا جو مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، شیطان کو بھی اللہ نے کہا تھا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، آج کے بعد مت آنا یہاں پہ۔ اب تیرا مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، کہیں تیرے دل میں اللہ نے یہ فخرج منہا فإنک رجیم تو نہیں ڈال دیا؟ دنیا کے کتنے سجدے، زندگی کے کتنے سجدے، فرض نمازیں تو چھوڑ کے اپنے آپ کو رحمان سے نکال کے شیطان کی صف میں کھڑا تو نہیں کر چکا؟ کہا اللہ نے اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تم پہ میری لعنت برستی رہے گی۔ پہلے کیا تھی؟ اللہ کی رحمت برسی اس پہ، جنوں سے اٹھا کے فرشتوں میں شامل کیا، اور پھر جب ایک حکم کا انکار کیا، ایک سجدے سے انکار کیا، وہ رحمت لعنت میں بدل گئی۔ آج میں کتنے سجدے چھوڑ چکا ہوں، کتنی نمازوں سے غافل ہوں،
کتنی نمازیں میری زندگی کی بیکار چلے گی، ضائع چلے گی، نہیں میں نے پرواہ کی، کتنے اللہ کے فرامین کی میں نے نافرمانی کی، بس پشت ڈال دیا، اتنا حقیر سمجھا، نہیں میرا کاروبار اچھا ہے، یہ نماز تو کوئی بات نہیں، پھر پڑھ دو۔ یہی مطلب ہے آنا خیر منہ، میرا مال، میرا کاروبار، میری دنیا، میری ذمہ دارہ، میرا مال، میرے جانور، میری کھیتی باڑی، یہ افضل ہے۔ نعوذ باللہ، نماز کی ویلیو کم ہے، میری دولت زیادہ عزیز ہے، زکوٰۃ کی ویلیو کم ہے، میرا اناج زیادہ عزیز ہے، عشر کی ویلیو کم ہے۔ یہی تو کہا تھا شیطان نے، آنا خیر منہ۔ تو کہتا ہے نہیں، اللہ کے راستے میں دیا تو کنگال ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا، انکار کرتا ہے۔ ہر سال گندم آتی ہے، ہر سال باجرا آتا ہے، ہر سال کپاس آتی ہے، ہر سال تیری فصلیں تیرے گھر میں آتی ہیں، منڈی میں لے جاتا ہے، پیسے لے کے آتا ہے، عشر نہیں نہ نکالتا۔ تو تیرا بھی وہی سوال ہے، وہی الفاظ ہیں جو شیطان نے کہے تھے، آنا خیر منہ، میرا مال، میری دولت، میرا عہدہ، میرا معیار زیادہ اچھا ہے۔ یہ تو بس دنیا کی، یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، زکوٰۃ لینے آگے، عشر لینے آگے، نمازوں کی باتیں کرتے ہیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ پھر مت سوچ کہ تو رحمان والوں میں ہے، یہ تیری بہت بڑی بھول ہے، غلطی ہے۔ ان لعنتی علیک، اللہ کی طرف سے تجھے یہ ایوارڈ ملا ہوا ہے جو شیطان کو ملا تھا، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے۔ جس طرح شیطان پہ لعنت برس رہی ہے، شیطان کا ساتھی ہونے کی وجہ سے، اللہ کے فرامین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تجھ پہ بھی اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ کس لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے دنیا کے پیچھے؟ دنیا مل جائے، دنیا میں اچھا مقام مل جائے، دولت مل جائے، لیکن تیرا راستہ غلط ہے، راستہ اچھا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ سورۃ اعراف آیت نمبر 156 میں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ لوگ تجھے کہتے ہیں نا آجا، گناہ چھوڑتے نیکی کی طرف آجا، بس کہ اللہ رحم کرے گا رحم، کوئی شک نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ سورۃ اعراف پر 156 نمبر آیت پر، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کہتے ہیں میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیکن اسی آیت کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے، سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت ان لوگوں کو دوں گا جن کے دلوں میں میرا ڈر ہوگا۔ اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو تو اذان سن کے کاروبار پہ نہ بیٹھتا، تو اذان سن کے کھیتوں میں نہ ہوتا، فصل گھر میں بعد میں آتی، پہلے تو عشر نکالتا، سال مکمل ہوتا تیری دکان کو تو سب سے پہلے زکوٰۃ نکالتا، کیونکہ تجھے خوف ہے اگر آج مر گیا تو زکوٰۃ کون دے گا، آج مر گیا تو اولاد گندم کھا جائے گی، بیچ دے گی، عشر کون نکالے گا۔ تجھے اپنی آخرت کی فکر ہوتی، اللہ کا ڈر ہوتا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس مختصر زندگی کا جواب دینا ہے۔ اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو تیرا دل اللہ کی رحمت سے خالی ہے، پھر اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکے گا تو۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ مارے انسان پھرتا ہے دنیا کے پیچھے، رزق مل جائے، پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے۔ اللہ نے کلیہ لکھ دیا قرآن کے اندر رزق لینے کا، رزق کمانے کا۔ میں نے پڑھا نہیں، میں نے سمجھا نہیں، وہ کلیہ کیا تھا اس کو ایکسپلین کر، کھول، ڈیفائن کر، اس کو حل کر، وہ کلیہ کہتا کیا ہے تجھے۔ جس طرح تو ایک ریاضی کا سوال بغیر کلیہ کے حل نہیں نہ کر سکتا، جس طرح تو فزکس کا نیومیریکل بغیر کلیے کے حل نہیں کر سکتا، یاد رکھنا اس قرآن کے بتائے ہوئے کلیے کے بغیر تو دولت نہیں کما سکتا۔ کما بھی لے گا نا تو وہ تیرے لیے وبال جان بن جائے گی، تیرے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گی۔ کلیہ کیا ہے؟ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیا، یہ کام کرنا ہے، ہاں کرنا ہے، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے۔ یہ کام نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ میرے رب نے منع کر دیا، نہیں کروں گا، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔
پھر کیا ہوگا؟ یج اللہ مخرجا، پوری دنیا کی مصیبتیں تم پر ٹوٹ آئے، میں نہیں، رب آسمانوں پہ بیٹھے قرآن میں اعلان کر رہا ہے، سورۃ طلاق آیت نمبر 2 پر اللہ کہتا ہے پوری دنیا کی مصیبتیں تیرے اوپر ٹوٹ آئے، رب رحمان تجھے مصیبتوں سے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا۔ یج اللہ مخرجا، مصیبتوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے، اس کمر توڑ مہنگائی کے پہاڑ سے اللہ تجھے ایسے نکال دے گا جیسے تو آٹے سے بال باہر نکال دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ من یتق اللہ، کلیہ کیا ہے؟ فارمولہ کیا ہے؟ من یتق اللہ، اللہ کا ڈر ہو، ہاتھ اٹھے تجھے پتا ہو یہ نافرمانی میں اٹھ رہا ہے، یہ اللہ کی اطاعت میں اٹھ رہا ہے، تیرا قدم بڑھے تو تجھے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت میں جا رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی میں جا رہا ہے، تیری نگاہ اٹھے تو تجھے پتا ہونا چاہیے یہ اللہ کی اطاعت میں اٹھ رہی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی میں اٹھ رہی ہے۔ تیری دولت خرچ ہو، تجھے پتا ہو یہ اللہ کی اطاعت میں خرچ ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہی ہے، یہ ہے تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر۔ تیری شکل و صورت، تیرا عمل اور کردار، تیرے اذہان و قلوب سب اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ آئے گا تو مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ دے گا۔ دوسرا کیا کہا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر تو اللہ کا تقویٰ پیدا کر، ڈر پیدا کر، میں تجھے ایسے ایسے جگہوں سے رزق دوں گا، ایسی ایسی جگہوں سے تجھے رزق دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، گمان نہیں کیا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم میں نے اتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، صرف ایک فارمولہ ہے ان کی زندگی کا، یہی اپنایا انہوں نے سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ساری دنیا نے ان کی مخالفت کی، ساری دنیا نے ان کے رزق کے راستے بند کرنے کی کوشش کی، اللہ کی قسم میں نے ان کے گھروں میں بارش کی طرح رزق کو برستے ہوئے دیکھا۔ پوری دنیا مخالفت پہ کھڑی ہوئی، پوری دنیا نے ان پہ پرچے کٹائے، پوری دنیا نے ان پہ FRI کٹوائی، لیکن ان سے نکلنے کے راستے میرے رب نے آسمانوں پہ بیٹھے بنائے۔ کلیہ کیا تھا؟ فارمولہ کیا تھا؟ رب رحمان والا، شیطان والا نہیں۔ وَإِنَّ لَعْنَتِي عَلَيْكَ يَوْمَ الدِّينِ، جو پھٹکار پڑی تھی اس پہ اللہ نے کہا تھا قیامت تک کے لیے تم پہ میری لعنت برستی رہے گی، تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، تو نے ایک سجدہ چھوڑا ہے، تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا، تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اب قیامت تک تم پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ انہوں نے کہا تم دنیا والے ہو، تم جو مرضی کہتے رہو، میرے رب رحمان کا حکم آ گیا، میرے رب رحمان کا فرمان آ گیا، دنیا ساری پسے پشت ڈال دوں گا، رب رحمان کو ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کی قسم رب رحمان نے اس کا بازو پکڑ کے لوگوں میں سے نکال لیا۔ ایک دفعہ آزما کے دیکھ، آ کے دیکھ، اگر شیطان کے ساتھ چلے گا تو وہی حال کرے گا جو اس نے غزوہ بدر میں کیا تھا۔ لے کے آیا تھا نا مشرکین کو، وہ ایک آدمی کی شکل میں بن کے آ گیا شیطان، آ جاؤ بھی آ جاؤ، آج دیکھنا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جب آسمانوں سے اللہ نے فرشتے نازل کیے، مسلمانوں کی مدد کریے، تم دعا کے بھاگنے لگا۔ مشرکین مکہ نے پوچھا اوے کدھر جا رہا ہے؟ کہتا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یہی حال کرے گا تمہارا بھی۔ اگر تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے، نمازوں کو چھوڑ کے، سجدوں کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے جاؤ گے، تمہیں بیچ میدان میں لا کے بھاگ جائے گا، تم ادھر ادھر دیکھو گے، جان چھڑانے کی کوشش کرو گے، وہی کہے گا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کا عذاب جب برسنے لگے گا تمہارے اوپر اس اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تم دعا کے بھاگے گا، کہے گا میں تو اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ دنیا میں رزق چاہتے ہو، مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو اللہ کا دل، اللہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کے اللہ کی فرما برداریوں میں آ جاؤ، پھر تم اس آیت کے مستحق نہیں بنو گے۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، جو شیطان کو اللہ نے کہا تھا کہ تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، اب قیامت تک کے لیے تم پہ میری لعنت برستی رہے گی، پھر تم میں لعنت نہیں اللہ کی رحمت برسے گی۔ ہاں مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، کبھی مالوں کی کمی، کبھی جانوں کی کمی، کبھی مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اسی آیت کے آخر میں کہا، کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اللہ خوشخبریوں سے نوازتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنے دینا۔
شیطان کا پیچھا مت کرنا۔ قالا، شیطان نے بس نہیں کی، کیا کہا اس نے کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ اگر ایسے ہی ہے نا مجھ پہ تیری لعنت برسنی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے قیامت تک کے لیے، جب تو دوبارہ اٹھائے گا نا تو کو قیامت کے بعد، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت چاہیے۔ کیا کرے گا بھائی تو؟ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے کہا جا ٹھیک ہے تجھے میں نے دے دی مہلت، الی یوم وقت معلوم، ایک معلوم وقت تک کے لیے جو صرف اللہ کو پتا ہے کہ قیامت کب آنی ہے، قیامت تک کے لیے میں نے تجھے مہلت دے دی۔ قال، شیطان نے کہا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ کا اس نے کہا تھا تیری عزت کی قسم، شیطان کہہ رہا ہے اللہ کو تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں ان سارے انسانوں کو ضرور بے ضرور گمراہ کروں گا۔ چیلنج کیا اس نے اللہ کو، دھتکار دیا گیا، لعنت کا مستحق بن گیا، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ شیطان کے جال میں پھنس کے رب رحمان کی لعنت کا مستحق بن کے جہنم میں جانا چاہتا ہے، یا شیطان کے جال سے بچ کے رب رحمان کا فرما بردار بن کے جنتی مہمان بننا چاہتا ہے؟ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، رحمت والا رحمان والا وہ بھی دکھا دیا، شیطان والا لعنت والا پھٹکار والا وہ بھی دکھا دیا۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے یہ تجھے دماغ دیا، یہ کھوپڑی اتنی سخت دی، اس کے اندر بھیجا رکھا کس لیے؟ سوچ سمجھ، دو راستے اللہ نے تجھے دکھائے ہیں، رحمان والا بھی دکھایا ہے، شیطان والا بھی تجھے دکھایا ہے۔ تو نے خود ڈیفائن کرنا ہے، خود تو نے ڈھونڈنا ہے، خود تو نے تلاش کرنا ہے کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ اس پہ چلے گا تو رب رحمان کا بن کے جنت میں جائے گا، اگر شیطان کے راستے پہ چلے گا، شیطان کے جالوں میں پھنسے گا تو پھر شیطان کا ساتھی بن کے جہنم میں جائے گا۔ اس نے کہا تھا سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ تذکرہ کیا، آیت نمبر 16 17 اور 18 میں کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ تو نے مجھے پھسلا دیا، گمراہ کر دیا، میں نے سجدے سے انکار کیا اور آپ مجھے دھتکارا ہوا کہہ دیا، لعنت کا مستحق کہہ دیا، تو ٹھیک ہے لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں تیرے صراط مستقیم کے راستوں پہ بیٹھوں گا۔ کسی نے پوچھا نا شیطان سے کہ تجھے ملنا ہو تو، ایک فرضی انٹرویو کسی نے بنایا، ممکن تو نہیں ہے شیطان سے انٹرویو لینا، پوچھا کہ تجھے ملنا ہو تو کہاں ملے؟ اس نے کہا مسجد کے باہر۔ اس نے کہا تیرا وہاں کیا کام ہے؟ تجھے تو کہیں وہاں ہونا چاہیے نا جہاں تیرے مطابق کام ہو رہے ہیں، کہیں ناچ گانے والی محفل میں، کہیں سینما گھر میں، وہاں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا تو پاگل ہے، میرا وہاں پہ کیا کام؟ میں تو وہاں بیٹھوں گا جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ یہی تذکرہ اس نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اسی وقت کہہ دیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان بندوں کے لیے تیرے راستے پہ بیٹھوں گا۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، راستے پہ بیٹھا ہوگا شیطان، نہ جا بڑا، وہ تیرا فلاں ضروری کام رہتا ہے وہ کر لے، فلاں کی دوست کی کال آ گئی، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں ادھر کال آئی جماعت کھڑی ہونے لگی، جماعت چھوڑ کے پیچھے جا کے کال سن رہے ہیں۔ او بھائی رب رحمان کی کال چھوڑ کے تو اپنے ایک دنیاوی دوست کی، پارٹنر کی، کاروبار والے کی کال سن رہا ہے، وہ شیطان تجھے پھسلا رہا ہے، چل پہلے وہ کام کر رہا ہے۔ اگر تو اللہ کی عبادت کی طرف آنے لگے، شیطان تجھے روک رہا ہے، اگر تیرا دل نہیں کر رہا تو یاد رکھنا تیرے راستے میں بیٹھا ہوا وہ شیطان ہے جو تجھے نظر تو نہیں آ رہا لیکن برقرار ہے تجھے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ اس نے کہا تھا کہ یا اللہ میں بندوں کو روکنے کے لیے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا دیکھو بازار میں چلے جاؤ تو اتنا رش ہے، کوئی تماشا لگا ہو تو وہاں لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، دنیا داری کی کوئی محفل ہو تو بڑا مجمع جم جاتا ہے، مسجد میں لوگ نہیں آتے، جمعے پہ تعداد بڑی کم ہے، نمازوں میں تعداد بڑی کم ہے۔ او بھائی اسی لیے کم ہے کہ راستے میں بیٹھا ہوا شیطان ان کو آگے نہیں آنے دیتا۔ تو بھی اپنے ایمان کا جائزہ لے، اگر تجھے تیرا ایمان تجھے مسجد تک نہیں آنے دیتا تو بس سمجھ جا پھر مسجد اور تیرے ایمان کے درمیان میں شیطان رکاوٹ بنا ہے۔ جو چیلنج اس نے رب رحمان کو وہاں اس نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا تو وہاں اس نے چیلنج کیا تھا
میں تیرے رستے میں بیٹھوں گا، صرف رستے میں بیٹھوں گا نہیں، پھر اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں بیٹھوں گا ان کے راستے میں، ان کے دائیں سے آؤں گا، اگر دائیں سے بچ گئے تو بائیں سے آؤں گا، وہاں سے بچ گئے تو سامنے سے آؤں گا، سامنے سے بچ گئے تو پیچھے سے آؤں گا۔ اس نے کہا میں کوئی وار خالی نہیں جانے دوں گا، ایک حربہ نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا۔ اگر کوئی نمازی ہے تو اس کے شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کروں گا، اگر کوئی مشرک بھی نہیں ہے توحید والا ہے تو بدعات میں ڈالنے کی کوشش کروں گا، اگر بدعات والا بھی نہیں ہے، بدعات سے بھی پاک، شرک سے بھی پاک، نمازوں کا بھی پابند، کاروبار کرتا ہے تو حرام میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مطلب ہے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ اور یہ مت سمجھو کہ میں بڑا پکا نمازی ہوں، میں بس جنتی ہوں، نہیں، اپنے قدم قدم پہ ایک اپنے شب و روز ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کی سرچ کر کے کہیں اس میں اللہ کی ایسی کوئی نافرمانی تو نہیں ہے جو جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ ورنہ شیطان نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں ہر طرف سے ان کو گھیرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان نے کہا تھا، اس نے کہا تھا نہیں، تو اللہ ان میں اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، یہ بے شک تیرے بندے ہیں، سب کچھ ہے، تو نے اس کو بڑا اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن دیکھ لینا اکثر میرے پیچھے لگیں گے۔ یہ شیطان نے کہا تھا۔ دیکھ لو آپ تناسب، ریشو کیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو رب رحمان کی بات مان رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو شیطان کے پیچھے لگے ہیں، رب رحمان کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ الا عبادک منہم المخلصین، پھر اس نے کیا کہا تھا، مگر کون بچ سکے گا، صرف وہ جو رب رحمان والے ہیں۔ شیطان کے وار سے بچیں گے کچھ لوگ، وہ ناکام ہوگا، رسوا ہوگا، صرف کن لوگوں کو نہیں پھنسا سکے گا، الا عبادک المخلصین، اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا وہ میرے وار سے بچ جائیں گے، باقیوں کو میں سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اکثریت میرے ساتھ ہوگی۔ اب میں نے خود اپنی ریشو تلاش کرنی ہے، خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ان رحمان والے میں ہوں یا شیطان والوں میں ہوں۔ بڑا مختصر سا قاعدہ ہے، کلیہ ہے، بس اگر تو رحمان والوں میں ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، تو خوشخبری ہے تیرے لیے، تو رحمان کا بندہ ہے اور تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ لیکن اگر سجدوں کا انکاری ہے، نمازوں سے بھاگنے والا ہے، زکوٰۃ عشر سے بھاگنے والا ہے، رمضان آئے تو گرمی کا بہانہ بنا کے روزوں سے جان چھڑانے والا ہے، قربانی کا وقت آئے تو غربت کا بہانہ بنا کے قربانی سے جان چھڑانے والا ہے، تو پھر یاد رکھنا عباد الرحمان میں تیرا کوئی شمار نہیں ہے، پھر شیطان کا ساتھی ہے، اور جو شیطان کا ساتھی ہے وہ ہر وقت اس کو گھیرے ہوئے ہے، کہیں یہ میرے بندے سے نکل نہ جائے، وہ اپنے ساتھ شیطان جائے گا جہنم میں اور اپنے ساتھی کو ساتھ لے کے جائے گا۔ صرف رحمان والے اس کے جال سے بچ سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی بچ سکے گا نہیں۔ جس طرح اس نے کہا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے ہر طرف سے بھیگیروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وار سے بچنے کے لیے دعا بھی سکھائی ہے، جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کے دسمبر 5074 صحابی کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادہ ہؤلاء الدعوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو، دعا کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، حین یمسی و حین یصبح، جب صبح کرتے اور شام کرتے کیا کہتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں دنیا و آخرت میں تیری معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا، اے اللہ میں دین اور دنیا دونوں میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، وفی مالی و اہلی، میرے مال میں بھی عافیت دینا، مجھے شیطان سے بنا دینا، میرے گھر میں بھی مجھے عافیت دینا، میرے گھر والوں میں بھی شیطان کا بار مت چلے، اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي، اے اللہ میری پوشیدہ باتوں کو چھپا کے رکھنا اور مجھے گھبراہٹوں سے امن دینا، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، وہی الفاظ جو شیطان نے کہے تھے نا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے وار کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، سکھلائی اپنی امت کو، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، اللہ میری دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حفاظت کرنا۔ کیا میں نے یہ دعا کی اللہ سے کبھی؟
کیا کبھی شیطان سے بچنے کی کوشش کی ہے؟ شیطان کا وار تو ہر وقت چلتا ہے، ہر کسی پہ چلتا ہے، وہ نہ نیک کو چھوڑتا ہے نہ گناہ گار کو چھوڑتا ہے، گناہ گار کو گناہ پہ لگائے رکھتا ہے اور نیک کو نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی چیلنج اس نے اسی وقت کر دیا تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سجدے کا حکم دیا، پھر اللہ نے وہ سارا تذکرہ یہاں پہ کر کے انسانوں کو، امت انسانیت کو اور خاص طور پہ امت محمدیہ کو سبق سکھلایا قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کر کے کہ امت محمدیہ شیطان کے واروں سے بچنا، وگرنہ یہی شیطان کو اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہے، وہ تمہیں بھی چھوڑے گا نہیں۔ اگر تم شیطان کے ساتھی بنو گے تو یاد رکھنا اس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا تو مردود ٹھہر گیا تھا، اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا تھا۔ تم دیکھ لو اپنی زندگی میں کتنے سجدوں کا انکار کر چکے ہو، لیکن ابھی وقت باقی ہے، توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچ کے رحمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔